آخر میں یہ جو 2 رکوع ہیں یہ بڑے ہی زبردست ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس دن قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور ان سے کہے گا کہ اے رسولوں مجھے بتاؤ کہ تمہاری دعوت کا تمہاری امتوں نے قوموں نے کیا جواب دیا، تو وہ کہیں گے لا علم لنا، ہمیں تو کچھ علم نہیں، کیونکہ جب ہم دنیا سے آ گئے تو پیچھے کیا ہوا ہمیں نہیں معلوم۔ معلوم ہوا کہ انبیاء اور رسول عالم الغیب نہیں ہوتے، انہیں اپنی امت کا پیچھے کا حال نہیں پتہ، تو آپ کا حال کیسے پتہ ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اس پر اپنا عقیدہ استوار کیجئے کہ انبیاء اور رسول کیا، مخلوق میں سے کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہو سکتا۔ اور رسول کہیں گے انک انت علام الغیوب، اے اللہ تو ہی غیبوں کا جاننے والا ہے۔ پھر بات آئے گی عیسیٰ ابن مریم کی طرف، اور یہ مکالمہ اس میں ہمارے لیے بہت سی نصیحت ہے، میں اس پر تھوڑا سا وقت دینا چاہتا ہوں۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، جب اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم، اذکر نعمتی علیک، یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر کی تھی، وعلی والدتک، اور تمہاری ماں پر کی تھی، اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے روح القدس کے ذریعے تیری مدد کی، تکلم الناس فی المہد وکہلا، تو گہوارے میں اور ادھیڑ عمر میں لوگوں سے باتیں کیا کرتا تھا، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور میں نے تجھے کتاب و حکمت، تورات و انجیل کی تعلیم دی، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، جب تو پرندے کو بناتا تھا مٹی سے اور اس میں پھونکتا تھا تو میرے اذن سے وہ پرندہ اڑنے لگتا تھا، فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور جب تو مادر زاد اندھے کو اور برص کے مریض کو میرے حکم سے شفا دیا کرتا تھا، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور جب تو مردوں کو زندہ کر کے نکالا کرتا تھا میرے اذن سے، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور جب میں نے بنی اسرائیل سے تجھ کو بچایا۔ یہ ساری نعمتیں اللہ گنوا رہا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت کے سامنے ہم بھی پیش ہوں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت ہمارے سامنے اپنی نعمتوں کو گنوائے گا۔ یہ وقت آنے والا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا آدمی جس سے جہنم کو دہکایا جائے گا وہ شہید ہوگا۔ اللہ کے راستے میں لڑنے والا، شہید ہونے والا سب سے پہلے جہنم میں جائے گا، اور جب اللہ اس کو بلائے گا تو اس سے پوچھے گا فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَهُ، اسے لایا جائے گا، فرشتے لائیں گے، اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اپنی نعمتیں رکھے گا، میں نے تجھے یہ دیا، تجھے یہ دیا، تجھے یہ دیا، فَعَرَفَهَا، تو وہ شہید کہے گا اللہ میں ساری نعمتوں کو پہچانتا ہوں۔ اللہ اس سے پوچھے گا فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا، ان نعمتوں کے ملنے کے بعد تو نے میرے لیے کیا کیا مجھے بتا۔ یعنی معلوم ہوا کہ اللہ ہمارے سامنے اپنی نعمتوں کو رکھے گا، ہم سے اعتراف کروائے گا، پھر ہم سے پوچھے گا تو نے میرے لیے کیا کیا، تجھے صحت دی تو نے میرے لیے کیا کیا، تجھے پیسہ دیا تو نے میرے لیے کیا کیا، تجھے سواری دی تو نے میرے لیے کیا کیا، تجھے میں نے بیوی بچے دیے تو نے ان کو کہاں پہ استعمال کیا۔ ان ساری نعمتوں کا قیامت کے دن سوال ہونے والا ہے۔ بہرحال وہ شہید کا جو موضوع ہے وہ تو الگ ہے کہ وہ جہنم میں کیوں جائے گا، اس لیے کہ اس نے شہادت کا رتبہ اللہ کے لیے نہیں پایا، بلکہ صرف اس لیے کہ اسے نشان حیدر مل جائے یا اسے کوئی اور تمغہ مل جائے اور دنیا یاد کرے کہ جی بڑے شہید تھے، بڑے لڑنے والے تھے، تو وہ گیا جہنم میں۔ شہید وہی اللہ کی نظر میں جو اللہ کے لیے شہید ہوا، جس کو نام نہیں چاہیے، جس کو رتبہ نہیں چاہیے، جس کو تمغہ نہیں چاہیے۔ لہٰذا اگر ہم اس بات پر غور کریں تو بڑی زبردست بات ہے یہ کہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ نعمتیں یاد کرائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا جب میں نے وحی کی تھی حواریوں کی طرف کہ میرے رسول پر ایمان لاؤ، وہ ایمان لے آئے، اور جب یہاں سے لفظ مائدہ کی ہم وضاحت دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 112 میں، کہ حواریوں نے جو عیسیٰ ابن مریم کے ڈسائپلز تھے، ان کے ساتھی تھے، ان کے امتی تھے، انہوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے مائدہ نازل فرما دے۔ مائدہ مانے دسترخوان، آسمان سے دسترخوان آ جائے جس میں رزق ہو موجود اور وہ نازل ہو، ہم اس میں سے کھا لیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا اللہ سے ڈرو، یہ کیسی ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں، ہمارے دل تسلی میں آ جائیں، ہم جان لیں کہ آپ نے سچ کہا ہے، ہم گواہ رہیں گے۔ تو عیسیٰ ابن مریم نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ ہمارے رب ہم پر آسمان سے ایسا دسترخوان نازل فرما دے، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، جو ہمارے اگلوں کے لیے اور پچھلوں کے لیے عید کا
وقت بن جائے، سیلیبریشن کا وقت بن جائے۔ آج بھی نصارہ اس چیز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ جو کرسچینٹی کو جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ لاسٹ سپر جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کرسچینٹی میں، وہ اسی کی وجہ سے ہے یہ جو وقت آیا تھا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا میں دسترخوان نازل کر دوں گا، میں یہ خواہش بھی پوری کر دوں گا، لیکن اس کے بعد جس نے کفر کیا تو پھر میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ جیسا عذاب میں نے اس سے پہلے کسی اور کو نہیں دیا ہوگا۔ آج ہم سورہ مائدہ کو مکمل کریں گے، آخری 3-4 آیات ہیں سورہ انعام، کل ایک ساتھ اس کو پورا کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ مائدہ کا یہ جو حصہ ہے یہ بہت قیمتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا پھر قیامت کے دن عیسیٰ ابن مریم سے اللہ رب العزت یہ سوال کرے گا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے کہا تھا اپنی امت کے لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ الہ بناؤ؟ کیونکہ جو عیسائیت کا عقیدہ ہے تثلیث کا، اس میں یہ جو 3 ہے نا، ٹرینٹی جو ہے، اس میں ایک چرچ کہتا ہے کہ ان دا نیم آف دا فادر اینڈ دا سن اینڈ دا ہولی اسپرٹ، ایک کہتا ہے ان دا نیم آف دا فادر اینڈ دا سن اینڈ دا ورجن میری، کہ ان تینوں میں سے جو ایک اللہ ہے، دوسرا عیسیٰ ابن مریم خدا ہے، تیسرا مریم علیہ السلام وہ خدا ہے۔ ایک کہتا ہے اللہ خدا ہے، عیسیٰ خدا ہے، اور روح الامین جبریل امین یہ خدا ہے۔ الگ الگ ان میں بھی اس کے اوپر عقائد ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ عیسیٰ ابن مریم سے پوچھے گا کیا تو نے کہا تھا ان کو کہ مجھے رب مانو یا اللہ کا بیٹا مانو، ان کا جواب سنیے آپ۔ انبیاء کانپتے ہیں اللہ کے آگے پیش ہونے سے، ہم اتنے نڈر ہیں ہم کہتے ہیں اللہ مالک ہے، دیکھ لیں گے، جواب دے دیں گے، اللہ معاف کر دے گا۔ یہ ہم نبی ہو کر ڈر رہے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے، کہتے ہیں سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں کوئی ایسی بات کروں جس کا مجھے حق نہیں ہے۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے یہ کہا ہوتا تو تو جانتا ہے۔ تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو میرے دل میں تھا۔ ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا جو تیرا ارادہ ہے۔ انک انت علام الغیوب، تو غیبوں کا جاننے والا ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے صرف ان سے اتنا ہی کہا جتنا تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، وہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ اور میں ان میں جب تک موجود تھا تو میں نگرانی کرتا رہا، جب تو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا تو تو ہی ان پر نگراں تھا، نگہبان تھا، اور تو ہر چیز کو جانتا ہے، تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان تعذبہم فانہم عبادک، دیکھیے نبی بالکل ہتھیار ڈال دیے انہوں نے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں۔ وان تغفر لہم، اور اگر تو معاف کرنا چاہے، فانک انت العزیز الحکیم، تو تو زبردست اور حکمت والا ہے، تجھے پھر کوئی روک نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے لوگ آئیں گے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اسی پر میں ختم کرتا ہوں۔ وہ لوگ آئیں گے اور انہیں فرشتے روک لیں گے، میرے پاس حوض کوثر پر آنے نہیں دیں گے۔ جب انہیں روکا جائے گا تو میں کہوں گا امتی امتی، یہ میری امت کے لوگ ہیں، ان کو آنے دو، کیوں روکتے ہو؟ کیونکہ ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، دور سے نبی علیہ السلام پہچان لیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں۔ فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے دنیا سے آ جانے کے بعد آپ کے دین میں نئی نئی بدعات کو رائج کیا تھا، دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ آج آپ دیکھ لیں امت نے دین کے ساتھ کیا کیا۔ یہ دین ہے 1400 سال پرانا، کہاں سے کہاں انہوں نے پہنچا دیا، ہر چیز میں اضافے، ہر چیز میں بدعات، ہر چیز میں رسومات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پھر میں وہی کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے عیسیٰ ابن مریم کہیں گے، یا اللہ اگر تو چاہے تو ان کو عذاب دے، اور اگر تو چاہے تو بخش دے، میں ان کی سفارش نہیں کرتا۔ اب دیکھ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہیں کریں گے، سفارش نہیں کریں گے ان کی جنہوں نے دین کو بدلا ہے۔ لہٰذا اپنے اندر اس بات کو پیدا کریں کہ دین کی تحقیق کریں، دین کو اصلی حالت میں رکھیں، لوگوں کے کہنے کو دین نہ سمجھیں، لوگ تو نہ جانے کیا کچھ کہیں گے۔ ہمیں دین پر خود تحقیق کرنی چاہیے، قرآن و سنت کو فالو کرنا چاہیے۔ اسی پر سورہ مائدہ کا اختتام ہے، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے جب سچ بولنے والوں کو سچائی فائدہ دے گی، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، وما فیہن، اور جو ان کے درمیان ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔
سورہ مائدہ کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے، اور اس کے بعد سورہ انعام ہے جس پر ہم کل ایک نشست میں انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔